اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں پر کتنے رحم فرمانے والے تھے، سرکار کتنا کرم فرماتے تھے، اور سرکار باوجود طاقت ہونے کے کبھی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے، درگزر کرتے تھے اللہ کے رسول۔ یہی وجہ تو تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ایک قافلہ آیا، بڑے بڑے یہودی جس میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہیں، سرکار ابدکراس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف میں جلوہ افروز۔ وہ یہودی آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، جو توریت میں موجود ہے آپ کی نشانیاں، اگر آپ نے اس کے مطابق ہم کو جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ گفتگو طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ سرکار نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ جب کھانے کا وقت آیا، 4-5 یہودی ایک ساتھ آئے ہوئے تھے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر دوسرے دن آپ سوال کریں گے، ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ کچھ صحابہ موجود تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں کو ہم لے جاتے ہیں، فلاں کو ہم لے جاتے ہیں، فلاں کو ہم لے جاتے ہیں۔ غرض کے سب نے ایک ایک مہمان کو لے کر کے چلے گئے، لیکن ایک شخص جو بہت زیادہ لہیم شہیم تھا، اونچا چوڑا تھا، اس کے متعلق یہ گمان کر سکتے تھے لوگ کہ یہ شخص زیادہ کھانا کھاتا ہے، تو کسی نے اس کو نہیں لے کر کے گیا۔ اب جس کو سب چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اسے اپنے دامن میں جگہ عطا فرماتے۔ سرکار نے فرمایا، تمہیں کسی نے نہیں لے گیا، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے کر کے چلتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو جو نبی کا انکار کرنے والا ہے، اسے اپنے گھر پر تشریف لے جا رہے ہیں، لے کر گئے۔ رات کی تاریکی کے اندر اس چراغ کو گل کر دیا، اللہ کے رسول اس کے سامنے بیٹھے رہے، کھانا نہیں کھایا۔ کھانا اتنا موجود تھا کہ 2 لوگ پیٹ بھر کے آرام سے کھا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے کھانا نہ کھایا، اگر میں کھانا کھانا شروع کر دوں گا، اس کی خوراک زیادہ ہے، یہ کیسے کھا سکے گا؟ اور پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ مبارک کھانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی وہ مقدس کمائی کا کھانا کیسا کھانا رہا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار بیٹھے رہے، وہ کھانا کھاتا رہا، اتنا کھایا کہ 2 لوگوں کا مکمل کھانا کھا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور کھاؤ۔ میرے سرکار نے اور کھانا پیش کیا، اس نے اور کھانا کھا لیا، آخرکار اتنا کھایا کہ عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر جو مہمانوں کے لیے رکھا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستر کو اپنے ہاتھوں سے بچھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد اس مہمان سے کہتے ہیں، اب تم یہاں پر سو جاؤ۔ وہ سو جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خوف سے باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اگر یہ رات کی تنہائی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر اس کو کوئی شرارت سوجے گی، باہر سے دروازہ بند پائے گا تو کوئی شرارت نہ کر سکے گا۔ لیکن پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ سرکار اس دروازے کو بھی کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے خوفی کے عالم میں اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، عبادت پہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر عبادت پہ مصروف ہے، ادھر اس نے سوچا، اور جب اس نے کھانا زیادہ کھایا تو پیٹ پہ کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی اور اس کو حاجت محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا میں کہاں پر جاؤں گا، یہ سوچتا ہی رہا کہ اس نے بستر پر پاخانہ کر دیا۔ جب پاخانہ بستر پر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس بستر پر جس کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بچھایا تھا، سرکار کے بستر پر پاخانہ کیا۔ اب جب ڈر کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم کے اندر ویسے ہی بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے گھر سے اور کہیں جا کر کے چھپ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں چلو اپنے مہمان
مہمان کی خبر لیتا ہوں، اپنے مہمان کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اس مہمان کے پاس جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ مہمان تو جا چکا تھا اور بستر پر بدبو تھی، بستر پر میلا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، بند کرنے کے بعد مسجد شریف کو تشریف لے جاتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنے مہمانوں کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ وہ مہمان سرکار کے رکوع کو ملاحظہ کرتے ہیں، سرکار کے قیام کو ملاحظہ کرتے ہیں، سرکار کے سجود کو ملاحظہ کرتے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جب سرکار نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد صحابہ کے جھرمٹ میں وہ چمکتا ہوا مزمل مدثر آقا جب اپنے صحابہ کے جھرمٹ پہ تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک مہمان کو آپ اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے، آقا آپ نے اسے کیوں نہیں لایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داستان بیان فرمائی۔ اس کے بعد اپنے گھر کو تشریف لے گئے، بستر کو نکالا، اور بستر کو نکالنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو دھونے لگے۔ صحابہ تڑپ تڑپ کر عرض کرتے، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں، لائیے ہم دھو دیتے ہیں۔ سرکار نے ایک لفظ بھی اس بندے کو نہ کہا، اور اللہ کے رسول دھوتے رہے یہاں تک کہ وہ بھاگا ہوا یہودی جب دل میں خیال آتا ہے چلو اب دن کا اجالا ہو گیا ہے، میرے ساتھی واپس آ چکے ہوں گے، چل کر کے دیکھتے ہیں شاید ان کی وجہ سے زندگی بخش دی جائے، چلو چل کر کے دیکھا تو جائے آخر وہاں حالات کیا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے صحابہ جھرمٹ لگا کر کے کھڑے رو رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں۔ دونوں عالم کا مالک و مختار اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن رسول کے بستر، اس دشمن رسول کے پاخانے کو اپنے بستر سے اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی، دیکھ کر پریشان ہو گیا، یا اللہ، کیا اس زمین کے اوپر اتنا زیادہ بااخلاق انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے دشمن کے پاخانے کو اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے اس کے بعد اس تک نہیں کرتا؟ آیا قدموں پر گر گیا، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا ہے، میرے سرکار آپ سے زیادہ بااخلاق کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کلمہ پڑھ کے مجھے اسلام کی دعوت عطا فرما دے اور مجھے اسلام میں داخل فرما لے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ رسول بستر سے پاخانے کو صاف فرما رہے ہیں، لیکن رسول اسے صاف نہیں کر رہے تھے، وہ تو اس کے دل پر لگے ہوئے کفر کو دھو رہے تھے، اور دنیا کی ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھی، نبی کا ہاتھ کچھ اور کام کر رہا تھا۔ جب احسان ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جب احسان ہوتا ہے تو اللہ کے انعام کی بارش ہوتی ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ یہ کسی ایک بندے کی وجہ سے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ درجنوں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ غیر تھے جو میرے آقا کے احسان کی وجہ سے سرکار کے قریب ہوتے تھے، آج ہمارے اپنے ہیں جو ہماری بد اخلاقیوں کی بنیاد پر ہم سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ رشتے جب قطع رحم کر دیے جاتے ہیں، رشتوں کو جب توڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کو روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں بھائی بھائی کے رشتے کو ادا نہیں کرتا، اور اللہ اکبر، بھائی کا رشتہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک بھائی کا اور دوسرے بھائی کا جو خونی رشتہ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں خون کے رشتے سے زیادہ اہم دل کا رشتہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان کے کنیکشن سے قائم ہوتا ہے، اور ایمان کے ختم ہونے سے رشتہ بھی ختم ہوتا ہے۔ ایک بھائی قبر میں چلا گیا، رشتہ ختم ہو گیا، لیکن ایک مومن قبر میں جاتا ہے، رشتہ ختم نہیں ہوتا بلکہ رشتوں کو اور عروج ملا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مومن 800 سال پہلے اپنی قبر میں چلے گئے، لیکن آنے والے آ رہے ہیں اور ان سے رشتوں کو جوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہیں دیکھا؟ کیا رشتہ ہے آپ سے؟ یہی ایمانی رشتہ ہے جو بختیار کاکی کو ملا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے، نظام الدین اولیاء کو ملا تو محبوب الہی بن گئے۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ قیامت میں تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایمان کا رشتہ نہ ٹوٹے گا، ایمان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اس ایمانی رشتے کو مسلمان توڑتے نظر آ رہے ہیں۔
منقطع کرتے نظر آ رہے ہیں. اس رشتے کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی. لیکن یہ رشتہ بڑا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے رشتے کو منقطع کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا, اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا. یہی وجہ تو تھی. اللہ اکبر, کیا نظام قائم کیا تھا نبی رحمت نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کو میرے آقا نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی ہو. عقد مواخات جو میرے آقا نے فرمایا کہ جب مسلمان قلیل تعداد میں تھے تو ہر دو صحابیوں سے میرے آقا نے فرمایا کہ تم دو آپس میں بھائی ہو, تم دو آپس میں بھائی ہو, تم دو آپس میں بھائی ہو. تو اس کو عقد مواخات کہتے ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف کی دو بیویاں تھیں. عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں, بھائی عبداللہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے, کہ عبد الرحمن ابن عوف تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, میرے پاس دو بیویاں ہیں, میں دونوں کو لا کر کے کھڑا کر دیتا ہوں, ان میں سے تمہیں جو پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا, تم سے اپنی نکاح میں لے لینا. اللہ اکبر, کیا کوئی اسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ حالانکہ بعد میں یہ چیز کرنا, ایسا کرنا ناجائز و حرام ہو گیا, لیکن ابتدا اسلام میں جب یہ چیز حرام نہیں تھی اس وقت انہوں نے ایسی مثال پیش کی, ایسی مثال پیش کی کہ اس کی نظیر تک نہیں ملتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور آپ آگے چل کر کے دیکھیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے کس قدر مانوس رہا کرتا تھا. اللہ اکبر, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ 3 دن سے فاقے سے ہے, گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت جو مصلی جہیز میں عنایت فرمایا تھا وہی چمڑے کا مصلی موجود ہے. ایک خاتون آتی ہے, اس کا یا سیدہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے. سیدہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے کہ مختار کائنات کی بیٹی ہوں, گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے, لیکن شکایت نہ کیا. اللہ قربان جائیں, مصلی اٹھا دیا. فرماتی ہے اے آنے والی سائلہ, میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے سوائے اس ایک مصلی کے, یہ مصلی لے جا بازار میں بیچ جا, اس سے اپنے گھر کا ساز و سامان خرید لینا. اس قدر وہ رحیم و کریم رہا کرتے تھے دوسرے مسلمان پر. آج تو ہونے کے بعد بھی ہاتھ کو دراز نہیں کیا جاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے کی سینکڑوں مثالیں اسلام کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت, یہ بڑی عظیم چیز ہے. اور یہی چیز جو ہوا کرتی تھی ہمارے کامیابی کا ذریعہ بنتی تھی, ہمارے کامرانی کا ذریعہ بنتی تھی. انشاءاللہ تعالی اخلاق اور عدل کے عنوان سے آپ اور اجتماعات کے اندر گفتگو سماعت فرماتے رہیں گے. لیکن ایک واقعہ جو ہمارے اور آپ کی عبرت کے لیے اور ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوگا, وہ آپ سماعت فرمائیں. آج حکومتوں کے اندر جو بدنظمی پائی جاتی ہے اور فرقہ بندی پائی جاتی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انصاف ختم ہو چکا, احسان ختم ہو چکا. اپنا ہے تو کچھ بھی کر بیٹھے, اس پر کوئی مواخذہ نہیں. کسی دوسرے نے کیا تو اس کی شامت آ جاتی. لیکن انصاف اسے کہتے ہیں کہ بغیر مسلک کے, بغیر مذہب کے, بغیر برادری کے تمام باتوں کو چھوڑ کر کے خالص رضا الہی کی خاطر انصاف کرنا اور عدل کرنا, اس کا نام احسان اور انصاف ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. اللہ اکبر, کم و بیش مسلمانوں نے 1000 سال تک اس پر حکومت کی. ان پوری تاریخ کے اندر کوئی ایسا نہیں بتا سکتا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے کسی باشندے پر ظلم کیا ہو. مسلمانوں کی تلواریں جب بھی اٹھی ہے تو ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھی ہے. اس لیے کہ رسول کا فرمان ہے, اگر تمہارا مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو تم اس کی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آتا.
مظلوم اسے کہتے ہیں جس پر ظلم ہوتا ہے، اور ظالم اسے کہتے ہیں جو ظلم کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر مسلمان ظلم کرے تو بھی اس کی مدد کرو، مسلمان مظلوم ہو تو بھی اس کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس سے ظلم کو دور کر دو، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ یہ ظالم کی مدد ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے کسی پر تو وہ دوسروں پر ظلم کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو ان کا ارادہ تھا کہ اس کو ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کچھ رقم لے کر کے آپ اس کو نہ ڈھائیے، بلکہ آپ کو تو اس کو ڈھانے کا مقصد یہ کہ جو اس کے اندر سونا وغیرہ لگائے وہ غنیمت کے طور پہ آپ لیں گے، اور جتنا غنیمت کے طور پہ آپ لیں گے اس سے زیادہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کو توڑیے مت، اس کو مت ڈھائیے۔ تو اللہ اکبر، محمود غزنوی کا جواب سنے اور اپنے دلوں پر نقش کرے۔ کیا پیارا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ مسلمان جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو غنیمت کے لیے نہیں نکلا کرتا، مال کے لیے نہیں نکلا کرتا، وہ تو رضا الہی کی خاطر نکلتا ہے۔ تو مجھے مال دے کر کے بت فروش بنانا چاہتے ہو، میں آنے والی نسلوں کا یہ تانا قیامت تک کے نہیں سن سکتا کہ محمود غزنوی بت فروش تھا، وہ بت شکن نہیں تھا۔ اور مسلمان کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان بت شکن تو ہو سکتا ہے، بت فروش نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج افسوس ہے ان ملاؤں پر جو سودا کر رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے گھر کا۔ آپ اشاروں کی زبان اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے مولویوں پر کہ انہوں نے بتوں کا سودا نہیں کیا اور یہ اللہ کے گھر کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ بت فروش ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا، یہ مسجد فروش بن رہے ہیں۔ ان کا ظلم جب ایسے مولوی قوم کی رہبری کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بارش کو روک دے گا، اس سے زیادہ عذاب آئے گا اگر ایسے مولویوں کو رہبر مانا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خیر ہم کو کیا لینا دینا، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم ایک تحریک سے وابستہ ہیں، اور اسلام خالص مسجد اور مدرسے کا مذہب تھوڑی ہے۔ اسلام تو بازار کا بھی مذہب ہے اور اسلام مسجد کا بھی مذہب ہے۔ جب مسجد میں گڑبڑ ہوگی تب بھی ہم زبان کھولیں گے، اور جب بازار میں گڑبڑ ہوگی تب بھی ہم زبان کھولیں گے۔ ہم عوام کو فضیلت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دونوں ہیں۔ ہم سب طرف اپنی زبان کو کھول کر کے انصاف عام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ سنی دعوت اسلامی اور دوسری تحریکوں میں امتیاز ہے کہ وہاں صرف نماز کی بات ہوتی ہے اور یہاں مکمل نظام زندگی کی بات ہوتی ہے، یہاں مکمل نظام حیات کی بات ہوتی ہے، یہاں پر مکمل رہنمائی کی جاتی ہے۔ رسول نے صرف مصلی پر نماز نہیں پڑھائی ہے، رسول جہاں نماز پڑھاتے تھے وہاں تجارت بھی کرتے تھے۔ تجارت کر کے رسول بتانا چاہتے ہیں اے مسجد کے مقتدیوں میں تمہارا بھی امام ہوں، اور اے بازار میں تاجروں میں تمہارا بھی امام ہوں۔ اللہ کے رسول سب کی امامت فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب وقت آیا تھا مکہ معظمہ پر، رسول نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، 15 سال کی عمر تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے مکہ کے دفاع میں جس نے پتھر پھینکا تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ پوچھا جائے نبی سے اے نبی مکرم، آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ کو پتھر پھینک کر جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نبی کی مزار مقدسہ سے جواب آئے گا اے میرے امتیوں، میں تو صرف مسجد کا امام بن کر کے تھوڑی آنے والا تھا، میں تو امام الانبیاء بن کر کے آنے والا تھا، میں تو امام کل بن کر کے آنے والا تھا، اور میں وہ امام بن کے آنے والا تھا جس کی زندگی پر تمام امامت ختم ہو جاتی ہے، میں خاتم الانبیاء بن کر کے آنے والا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوستان کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ یہ ہندوستان جس کو سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا تھا، وہ 1000 سالہ حکومت ہی بنایا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مغل بادشاہوں کا جب دور آیا تو ابتدا میں مغلوں نے اسلام کی پابندی کی، اور بعد میں جب عیاشیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو چھین لیا۔ ایک مفکر کا قول مجھے بڑا پیارا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جب نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ واپس نعمتوں کو لوٹا دیتا ہے۔ نعمتوں کی قدر نہیں کی گئی، چونکہ 1000 سال سے تھا نا پاس میں،
नेमत वो नेमत की कदर नहीं की गई, इसलिए अल्लाह ने छीन लिया। तो इसी मुगल खानदान के एक बादशाह जो 12वीं सदी के मुजद्दिद भी है, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो शख्सियत है, अल्लाह अकबर, कि जिसने शरीयत मुस्तफा पर अमल करने का हक अदा किया है। ये अपने दौर के बादशाह हैं, इनकी बादशाहत हिंदो पाक के तमाम इलाकों में थी। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका पाया तख्त दिल्ली था। दिल्ली की सरजमीन पर ये रहा करते थे और वहां से हुकूमत के उमूर को संभालते थे। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, जिसे हम यूपी कहते हैं, वहां तक बड़ी वसी हुकूमत फैली थी। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां एक गवर्नर मुकर्रर किया कि जाओ और रियाया के साथ एहसान और इंसाफ करो, चाहे किसी मजहब और मसलक का मानने वाला हो, तुम्हें उसके साथ एहसान करना चाहिए। इसलिए कि नबी की जिंदगी से साबित है, एक मुसलमान जो कि बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन था मुनाफिक, उसमें और यहूदी में जब झगड़ा हुआ, आका की बारगाह में मुकद्दमा पेश किया गया, तो आका ने ये ना देखा कि ये कलमा पढ़ने वाला है, आका ने ये देखा कि हक किसके साथ है, मेरे आका ने उसकी तरफ फैसला अता फरमाया। तो उसी तरीके से हमारे यहां भी यही इम्तियाज रहा है। तो औरंगजेब ने जब गवर्नर मुकर्रर किया तो उस इलाके में एक पंडित रहा करते थे जो ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखते थे, और चूंकि जिस तरीके से हमारे यहां पर सैयदों की ताज़ीम की जाती है और सादात का एहतराम किया जाता है, उसी तरीके से हिंदू कौम के अंदर ब्राह्मण का एहतराम किया जाता है। ब्राह्मण कौम को बड़ी एहतराम की निगाह से देखते हैं और उनको वो भगवान का अवतार भी कहते हैं। ये उनके अपने मजहब की बात है, हमको उसकी तरफ कुछ कहना नहीं है। हमको कहना जो है वो ये है कि उस इलाके में ब्राह्मण कौम आबाद थी, और ब्राह्मण कौम के अंदर चूंकि औलाद और जो कौम होती है बड़ी हसीन और खूबसूरत कौम उस वक्त रहा करती थी, तो उनके घराने के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। बड़ी खूबसूरत, बड़ी नेक सीरत लड़की थी। उसके हुस्न और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। लोग अच्छी तरीके से उससे वाकिफ थे। वो दिन भर के अंदर 2 मरतबा अपने घर से बग्गी पर बैठ करके निकलती थी, चूंकि उनको सहूलत उस वक्त हासिल थी। एक सुबह के वक्त वो दरिया पर स्नान करने के लिए जाती थी और शाम के वक्त वो दरिया पर पूजा करने के लिए जाती थी। गवर्नर को पता चला बहुत ज्यादा हसीन और जमील लड़की मेरे सल्तनत के अंदर मौजूद है, मेरे ज़ेरे निगरानी मौजूद है। उसने ब्राह्मण से जाकर के एक खादिम को भेज करके कहलवाया कि जो तुम्हारे यहाँ शकुंतला नामी लड़की है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मैं उससे अक़्द करना चाहता हूँ, बराए करम तुम उसको मेरे हरम में भेज देना। अब चूंकि वो तो था ब्राह्मण, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर वो पाकीज़गी अल्लाह ने रखी है कि किसी भी मजहब का इंसान हो, अल्लाह ने हिंदुस्तान की मिट्टी को ऐसी बागैरत बनाया है कि हर इंसान चाहे हर चीज का सौदा कर सकता है, लेकिन अपने ईमान का और अपनी गैरत का सौदा किसी के हवाले नहीं कर सकता। यही वजह तो है कि अल्लाह अकबर कि जब खैर वो चीज पेश करने का इस वक्त मौका नहीं, दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो कोई अपनी गैरत का सौदा करना गवारा नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला ये जो दीगर मौज़ूआत निकलते जा रहे हैं वो बाद में आपके सामने पेश करेंगे, वक्त ज्यादा हो चुका है। जब घर पे पैगाम पहुंचा, परेशान हो गया, वो तो मुसलमान है, मैं इस मजहब से ताल्लुक रखता हूं, क्या करूं, लेकिन वो हुकूमत का कारिंदा है, अब मैं क्या कर सकता हूं। वो ब्राह्मण फिक्रमंद होने लगा, हुकूमत इनकी सब कुछ, इनका मैं क्या करूंगा। लेकिन वो शायद नहीं जानता था कि मुसलमान जो होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंसाफ का दामन अपने हाथों से जाने नहीं देते। यही इस्लाम और दूसरी कौमों के अंदर फर्क है कि मुसलमान पहले अपनी शरीयत की पाबंदी करता है, उसके बाद दूसरे कवानीन की पाबंदी करता है, और शरीयत का फरमान है इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल इहसान। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, जब पैगाम पहुंचा, फिक्रमंद हुआ। लड़की थी बड़ी चालाक, बड़ी ज़हीन और फतीन थी। जब 3 दिन अपने बाप को फिक्रमंद पाया तो पूछती है कि आप क्यों फिक्रमंद हैं। उसने कहा मेरा जी तो चाहता है कि मैं जाकर के खुदकशी कर लूं। कहा भाई ऐसी कौन सी बात पेश आई जो आप खुदकशी करना चाहते हैं। कहा खुदकशी इसलिए करना चाहता हूं कि यहां जो नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है उसने आपको तलब किया है और मैं आपको दे नहीं सकता।
وہ ادھیڑ عمر کا بھی ہے, اس کا مذہب بھی دوسرا ہے, تم نوجوان ہو, تمہارا مذہب بھی دوسرا, میں کیا کروں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, اس میں فکر مندی کی کیا بات ہے, آپ اس سے 3 دن کی مہلت طلب کریں. کہا 3 دن بعد میں تمہارے حرم میں اپنی بچی کو پہنچا دوں گا. اس لڑکی نے کہا آپ پہلے جا کر کے اس کو کہائیے. کہا اگر میں زبان دے دیا تو مجھے پہنچانا پڑے گا, زبان کی پابندی کرنی پڑے گی. کہا اچھا جائیے, آپ بے فکر جائیے. وہ گیا, جا کر کے اس سے کہا کہ مجھے آپ 3 دن کی مہلت دیں, 3 دن بعد میں بچی کو پہنچا دوں. ٹھیک ہے, یہ تو کہہ کر آیا. کہا اب میں نے تو کہہ آیا ہوں, اب کرنا کیا ہے؟ کہا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ مغل خاندان کے شہزادے جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس آپ کسی طریقے سے حاصل کر کے مجھے دے دیجیے. باپ نے کہا تو یہ کرنا کیا چاہتی, آخر کیا کرے گی؟ کہا آپ میں جتنا کہتی ہوں آپ اتنا کریں. اس نے اپنے سینے کو باندھا اور شہزادوں کی طرح لباس پہنا, کمر کو کسا, گھوڑے پر سوار ہوئی, سیدھا اتر پردیش سے دلی کی طرف روانہ ہو. سر پہ امامہ موجود ہے, کمر میں تلوار لٹکی ہے, بالکل ایک حسین و خوبصورت شہزادے کی طرح لڑکی معلوم ہوتی ہے. عین اس وقت وہ پہنچی جب جمعہ کے وقت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دلی کی جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے عدالت قائم کر رکھی تھی کہ جس کو بھی جو پریشانی وہ عدالت میں آ جائے. اگر حکومت کے کارندے نہ سنے تو بادشاہ جب نماز کے وقت وہ مسجد میں آتے ہیں تو جامع مسجد کی سیڑھی پر آ کر کے بیٹھ جائے تاکہ بادشاہ کو پھر اپنی زبان سے اپنا حال سنا کر کے انصاف طلب کر سکے اور انصاف مکمل مانگ سکے. ایک توپ کی آواز آئی, یہ نشانی تھی کہ اورنگزیب مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. توپ کی آواز کو لوگوں نے سنا, لوگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے کہ اب لو عدل اور انصاف کا نمبردار, وہ اللہ کا ولی, شب زندہ دار بزرگ جس کے چہرے پر نور الہی کی جگمگاہٹ نظر آتی ہے, جو بظاہر بادشاہ تو ہے لیکن بادشاہت کے لباس کے اندر ایک ایسے فکر کے اندر وہ موجود ہے کہ بادشاہت کی دولت سے وہ پوری کائنات کو, اللہ اکبر, پورے ہندوستان کو خیرات تقسیم کرتا ہے اور حکومت کی دولت کی وجہ سے وہ پورے ہندوستانیوں کو کھانا کھلاتا ہے. جب اس کے کھانے کی بات آتی ہے تو قرآن لکھ کر کے اس کو ہدیے کے طور پہ فروخت کرتا ہے اور ٹوپی سی کر کے ٹوپی کا کاروبار کرتا ہے اور اس لقمے کو حلق کے نیچے اتارتا ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی مثال آج تک کے ہندوستان کے لوگ پیش نہیں کر سکتے. الحمدللہ وہ ایسا فرزند اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ پوری قیامت تک, قیامت تک کے مسلمان اس فرزند اسلام پر فخر محسوس کرتے رہیں گے اور اس کی بارگاہ کے اندر داد و تحسین کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے. سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور پوری شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. گھوڑا رکا, بگی رکی اور ایک عقیدت مندوں کا ہجوم چلا جامع مسجد کی طرف. سلطان نے مسجد میں قدم رکھا, نگاہیں نیچی ہو گئی, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. وہ اللہ کا بندہ خوف الہی سے لرزنے کانپنے لگا. نماز جمعہ ادا کی. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جیسے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے, اورنگزیب صرف کوئی بادشاہ تھوڑی تھے, مغل بادشاہوں کی طرح وہ کوئی عیاش آدمی نہیں تھے بلکہ وہ واقعی مومن تھے. مسلمانوں کی طرح نام رکھ لینا تو آسان ہے لیکن مومن بن جانا بہت مشکل ہے, اور اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, لیکن پہلے 40 مومن تو موجود ہو وہاں پر. یہاں تو مومن کا ہی فقدان ہے. اللہ پناہ میں رکھے. سلطان اورنگزیب جیسے مسجد کے باہر نکلے دیکھا کہ ایک شہزادہ جو مغل خاندانوں کے شہزادوں کی طرح لباس پہنا ہے کھڑا ہے. دیکھا, اللہ اکبر, نگاہ پڑی, جلال میں آ گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا. فوراً اپنی پگڑی اتاری, اپنے امامے کو اتارا. امامہ اتارنے کے بعد اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو فرماتے ہیں بیٹی, میں کسی بھی لڑکی کو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو اسے بے پردہ نہیں دیکھ سکتا, یہ میرا امامہ پہلے اوڑھ لے. اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اس شہزادے کو اپنے ساتھ میرے خاص کمرے میں لے کر کے چلو, میں ابھی پہنچتا ہوں.
दुनिया देख रही कि वो शहजादा है, औरंगजेब उसको बेटी फरमा रहे, पहचान गए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। फौरन लोगों की फरियाद सुनी, पहुंचे, कहा बेटी कैसे आना हुआ। ये नहीं पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, इस मोमिन जानता है कौन क्या है, बेटी कैसे आना हुआ। उसने पहले कदमों पर गिर के पूछा आपने मुझे पहचान कैसे लिया, आपने मुझे कैसे पहचाना। तो फरमाते हैं हमारे रसूल फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। दुनिया अपनी निगाहों से देखती है, मोमिन दिल की आंखों से देखता है। लेकिन हमको पहले मोमिन बनना चाहिए, उसके बाद उसको बातों बातों में बेटी कहा तो उसको कुछ उम्मीद बंधी। उसने रो रो कर पूरी दास्तान बयान की, औरंगजेब भी रोने लगे। उसने कहा ऐ बादशाह क्या आप मेरी फरियाद पूरी कर सकेंगे। तो आपने फरमाया कि हमारी सल्तनत में कोई भी बच्ची हो, जो मकाम औरंगजेब की बेटी का है वही मकाम सल्तनत की हर बच्ची का है। अगर तुम्हारी इज्जत पर बन आई है और मेरा नामजद किया हुआ कारिंदा अगर कोई तुम्हारी इज्जत से खेल रहा है तो याद रखो मैं तुम्हारी फरियाद को सुनने के लिए और आपकी मदद करने के लिए बराबर पहुंचूंगा। वो लड़की को रवाना किया ये फरमा करके कि बेटी जाओ और जाकर के सज धज करके बैठ जाना और तुम्हारे बाप को कहना कि डोली सजा दे और तुम उसके हरम में पहुंच जाना। घबरा गई, दिल में ख्याल आया आखिर ये भी तो मुसलमान है, मुसलमान के हक में ही इन्होंने फैसला किया। लेकिन दिल में कुछ हिम्मत बनी, जब इसने मुझे अपनी गुफ्तगू में कई मर्तबा बेटी कहा है तो मुसलमान तो इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि वो बेटी कहने के बाद अपनी बेटी की लुटती हुई इस्मत को अपनी आंखों से देखेगा। वो उसने उसी हालत में रवाना हुई और दुल्हन की तरह सजाया गया, डोली को सजा करके डोली चल रही है। वो हुकूमत का कारिंदा जिसको हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तरफ से गवर्नर नामजद किया था, बहुत खुश है कि आज मेरे पास एक ऐसी कमसिन कली आएगी कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जब वो डोली जा रही थी, हजारों का जुलूस था, ब्रह्मन की आंखों से आंसू जारी थे कि मुसलमान की सल्तनत के अंदर हमारी इज्जत का माज़अल्लाह मजाक उड़ाया जा रहा है। जब जैसे ही वो डोली वो पालकी उस दारुल हुकूमत पर पहुंची जहां वो बदकार और मुसलमानों के नाम पर धब्बा वो आदमी रहा करता था और मुगलिया सल्तनत का और औरंगजेब की विलायत का मजाक उड़ाने वाले इंसान जो वहां पर रहता था, उसके दरवाजे पर जैसे ही डोली पहुंची, दुल्हन पहुंची, अब इसको घबराहट से होने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन फिर एक दिल कहता था रुक जा, औरंगजेब ने तुझे बेटी कहा है तो वो बेटी कहने का हक भी अदा फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसी हालत के अंदर एक फकीर को लोगों ने देखा जिसकी शक्ल जिसकी सूरत वो बिल्कुल औरंगजेब से मिलती जुलती थी, लेकिन लोगों को ये क्या मालूम हो सकता था दिल्ली में रहने वाला बादशाह क्या फतेह पुराने कपड़े पहनकर भी वो भी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आ सकता है। अगर बादशाह को आना होता पूरी शान के साथ आते, पूरे ठाट बाट के साथ आते, लेकिन ये क्या मामला है कि फटा पुराना बिल्कुल काला परा गंदा लिबास है, उसके अंदर वो बूढ़ा मांगता हुआ आ रहा है अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दो, अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दो। जैसे ही वो दौड़ते हुए भीड़ को चीरते हुए उस दूल्हा के पास पहुंचता है जो खुद साख्ता दूल्हा बन बैठा था। दो दूल्हे होते हैं, जिसको लोग दूल्हा बनाते हैं वो अलग दूल्हा होता है, और तीन दूल्हे होते हैं जिसको लोग दूल्हा बनाते हैं वो नौचंदी दूल्हा होता है, चंद दिनों का दूल्हा होता है, और एक वो दूल्हा होता है जो खुद साख्ता दूल्हा बन जाता है, जिसको लोग दुनिया दूल्हा तस्वुर नहीं करती लेकिन वो अपने आप को दूल्हा कहलवाने के चक्कर में होता है। और एक वो दूल्हा होता है जिसको परवरदिगार दूल्हा बनाता है, जिसको मौला ने दूल्हा बनाया, वो कयामत तक के लिए दूल्हा बन जाता है, सदाबहार दूल्हा बनता है, और साल में एक मर्तबा पूरे उम्मत मुस्लिमा मिल करके उसकी बारात में शरीक होती है और उसको दूल्हा तस्वुर किया जाता है। वो अल्लाह का ऐसा दूल्हा है कि हर साल उसकी बारगाह में हजारों ऊरों का नजराना पेश किया जाता है। तो और हमारा काबा भी दूल्हा है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, काबा हमारा आका भी दूल्हा है।
ہمارے آقا بھی دولہا ہے. اللہ نے ایسا دولہا بنایا ہے کہ اس دولہا کے صدقے میں اللہ نے سب کو دولہا ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی زبانی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایسا کام کر گزرو کہ اللہ تمہیں بھی سدا بہار دولہا بنا دے. مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان کیسے دولہا ہے، سبحان اللہ. جب بھی عرس آیا، عرس کہتے ہیں شادی کو، جب بھی عرس آیا ہزاروں لوگ پہنچ گئے، سلدن لگ رہا ہے، پھول چڑھائے جا رہے ہیں. اور یہ تو سال میں ایک مرتبہ کی بات ہے. یہ تو ایسے دولہا ہیں کہ روز ان کے یہاں پر سندر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور ان کو سدا بہار دولہا تسلیم کیا جاتا ہے. اور جیسے پہلی رات کے دولہا کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، ویسے ان دولہا کے دعاؤں کو بھی اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. تو یہ سدا بہار دولہے ہیں، ان پر کبھی خزاں نہیں آنے والی، اس لیے کہ خزاں تو اس پر آتی ہے جس کو دنیا چڑھاتی ہے، جس کو اللہ چڑھاتا ہے اسے کبھی خزاں نہیں آتی. تو عرض کر رہا ہوں، ہر عروج کو زوال ہے، لیکن اس کو زوال نہیں ہے جس کو اللہ نے عروج عطا فرمایا ہے نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر، یہاں زوال کا سوال ہی نہیں ہے. ہر لمحہ تمہارے مقام کو بلند کیا جائے گا، اور محبوب تمہارے صدقے میں جو تمہارے نقش قدم پہ چلے گا اس کا بھی ہر لمحہ مقام بڑھایا جائے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اورنگزیب نے چونکہ وعدہ کیا تھا، اس کی دل کی دھڑکن بڑھی. ایک فقیر اس گورنر تک پہنچا، اے خود ساختہ دولہا، کچھ تو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، تیرے یہاں ایک دلہن آ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ متکبر غرور سے، نخوت سے بڑا ہوا اس نے جواب دیا، میں پیسوں کو زمین پر پھینک رہا ہوں، بڈھے چاہیے تو زمین سے اٹھا لے. کہا نہیں، مجھے تیرے ہاتھوں سے خیرات چاہیے. اس بوڑھے نے کہا، فقیر نے، مجھے تیرے ہاتھوں سے خیرات چاہیے. کہا زمین سے اٹھا لے، بھیک ہی مانگنے تو زمین سے اٹھا لے. کہا تیرے ہاتھ سے لوں گا. اللہ اکبر. تکبر میں تھا، خود ساختہ دولہا بنا تھا، اپنے آپ میں نہیں تھا. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بڈھے، میں تجھے اپنے ہاتھ ہی سے دوں گا. نکالا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پکڑ لیا، چہرے سے نقاب اٹھایا. دیکھ کسے بھیک دے رہا ہے، جس کی بھیک کے ٹکڑوں پر پل کے تو جس مقام پر پہنچا ہے تو اسے بھیک دینے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھ میں کون ہوں. زمین پیروں سے کھسک گئی. اورنگزیب اللہ اکبر. کہا مردود، تو نے اسلام کی مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. بتا کس منہ سے تو اس دلہن کو اپنے گھر لا رہا تھا؟ کیا یہ تیری شریعت میں جائز ہے؟ تو حکومت کر رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہر رعایا اپنے محکوم کی ایسی ہے جیسے اولاد کی طرح. کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا تھا؟ بول کہ اسلام میں یہ جائز ہے. کاش کہ آج بھی اگر دنیا جہاں جہاں اسلامی حکومت مانتی ہے اورنگزیب کی طرح کوئی سلطان ہوتا، وہ سعودی عرب میں زنا نہیں کیا جاتا اور بادشاہوں کو زنا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر آج اورنگزیب کی طرح بادشاہ عراق کی مقدس سرزمین پر ہوتا تو آج عراق کو تباہ نہیں کیا جاتا. اورنگزیب کی طرح اگر کوئی مقدس بادشاہ افغانستان کی سرزمین پر رہتا تو افغانستان کو نیست و نابود نہیں کیا جاتا. اسلام کو فرزند رخصت ہوا، اور اب نہ جانے وہ ایسا فرزند کب پیدا ہوگا اور کب ملت کی زلفی ہوئی بکھروں کو وہ سلجھائے گا. فوراً تلوار نکالی، سر کلن کر دیا، سر اٹھا کر کہتا ہے لوگوں دیکھو یہ ہمارا مذہب اسلام ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب کی بیٹی ہو اس کی غیرت سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آگے بڑھے، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس برہمن کو اپنے کلیجے سے لگایا، گھر گئے، فوراً مصلی بچھایا، وہاں نماز ادا کی. اس کے بعد کہا کھانا لاؤ. وہ برہمن نے جو بھی کھانے کو پیش کیا، سوکھے ٹکڑے کھائے، پانی پیا. لڑکی نے سوال کیا بادشاہ سلامت کیا بات ہے، آخر آپ نے یہاں کھانا کیوں کھایا؟ فرماتے ہیں جس روز سے تم آئی تھی میں نے قسم کھا لیا تھا کہ اے اللہ اس وقت تک اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس بچی کی عزت کی حفاظت نہ کر لوں. پانی تک نہ پیا تھا. اللہ اکبر. اتنا بڑا دلی سے اتر پردیش کا سفر کیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ بغیر کھائے پیے
نماز شکرانہ ادا کی، بس شکرانے کی نماز ادا کی، پانی پیا۔ اورنگزیب نے بتایا کہ میں نے تمہاری عزت کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور میں نے شکرانہ ادا کیا، دوسرے کو مقرر کیا، تو وہ برہمن قدموں پر گر کر کہتا ہے سلطان کی جے ہو، ہم نے تو ایسا مسلمان کبھی نہیں دیکھا۔ اگر جو اسلام کتابوں میں موجود ہے وہی اسلام اورنگزیب کی زندگی میں بھی موجود ہے۔ اسلام بے شک سچا مذہب ہے، اسلام میں ایسے ایسے بھی اللہ کے مقدس بندے، قدموں پر گرا مسلمان ہو گیا، پورا گھرانہ مسلمان ہوا۔ آج بھی اورنگزیب نے جہاں نماز ادا کی تھی وہاں انہوں نے مسجد کی تعمیر کی۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ یہ اسلام ہے، اور جب ایسے مقدس بندے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں تو باران رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے اور اللہ کی برکات کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا